وہ تو ہوں میں، اور کیا ہوں؟ تو صحابہ چپ ہو گئے کہ اب آپ حضور بیان فرمائیں۔ فرمایا میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا ہوں میں، اور لوگ خودرو پودوں کی طرح نہیں ہیں، احکم الحاکمین جل وعلا نے انہیں پیدا کیا۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں مختلف شعوب و قبائل میں تقسیم فرمایا۔ جعلناکم، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں کیا مختلف قبائل میں اور مختلف حیثیات میں تقسیم کیا تمہیں، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان رہے۔ لیکن یہ تفاخر کے لیے نہیں کیا کہ تم فخر کرو کہ ہم فلاں قوم سے فلاں نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ تمہاری پہچان ہے اور پہچان برقرار رکھو اپنی، لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہی ہوگا جو سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہوگا۔ پرہیزگار جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی اللہ کے ہاں وہ محبوب ہوگا۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے ساری مخلوق میں سے اولاد اسماعیل کو چنا ہے، اس میں سے بنو کنانہ کو چنا، اور اس میں سے رب تعالیٰ جل شانہ نے قریش کو چنا، اور قریش سے بنو ہاشم کو چنا، منتخب کیا، اور بنو ہاشم سے رب نے مجھے چنا۔ اور آپ فرماتے ہیں انا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا، میرا گھر بھی ساری کائنات سے بہتر ہے اور میری ذات بھی ساری کائنات سے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس انداز سے اس موضوع کو بیان فرمایا۔ اس میں رسالت کی بات بھی ہے، حضور کی ذات کی بھی بات ہے۔ میں پھر سے یہ بات دہراتا ہوں آپ کے سامنے کہ جس بات کا اقرار کیا تھا صحابہ نے وہ تو یہ تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، انت محمد رسول اللہ، آپ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا وہ تو میں ہوں، لیکن آج میں تمہارے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ رب نے مجھے پیدا کیا ہے وہ بھی کم نہیں ہے۔ یوں ہی رسول نہیں بنا دیا، رب نے آدم سے لے کر میرے باپ تک جن کے پاس بھی میری امانت رکھی، میرا نور رکھا، رب نے سارے ماحول سے ان کو بہتر پیدا فرمایا۔ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے جو مائیں میرے لیے منتخب کی ان کو بھی چنا، منتخب کیا، اور یہ موضوع ہے دین کا، اس لیے کہ رسول اللہ جو کچھ منبر پر بیٹھ کر بیان کرتے ہیں وہ دین ہے۔ صحابہ میں بیٹھ کر بیان کریں، منبر پر بیٹھ کر بیان کریں، رسول اللہ جو کچھ بیان کریں وہ دین ہے۔ آج کچھ مفکرین کا خیال ہے، حالانکہ وہ خود کو مسلم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ کی حالت بشری ہے، رسول اللہ کی حالت رسالت و نبوت کی بھی ہے، ہمارے لیے ان کی وہ بات سند ہے جو وہ رسالت کی حالت میں کہیں، بشریت کی حالت میں کہیں، وہ قانون نہیں بنتا، قانون نہیں بنتا۔ اور یہ بات کہیں دور کا بندہ نہیں ہے جو بیان کر رہا ہے، اسی لاہور میں رہا 60-70 سال اور یہیں دفن ہو گیا، اس نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا، لیکن اس بات سے تعفن آتا ہے، تعفن، بدبو آتی ہے۔ کس بات کی؟ گستاخی رسول کی بدبو ہے اس بات میں، اس لیے کہ ائمہ دین نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کبھی بھی آپ کی شخصیت کو تقسیم نہ کرو کہ وہ کبھی رسول ہوتے ہیں کبھی بشر ہوتے ہیں۔ فرمایا ما محمد الا رسول، محمد رسول اللہ نرے بشر کبھی بھی نہیں ہوتے، وہ رسول ہیں۔ عالم ارواح میں رب نے نبیوں سے ان کی نبوت پر ایمان لانے کا عہد لیا، وہ عالم ارواح میں بھی نبی تھے، وہ عالم اجساد میں بھی نبی ہیں، وہ عالم برزخ میں بھی نبی ہیں،
اور کل حشر کے دن بھی وہ نبی ہیں جو مقام محمود پر فائز ہوں گے، مقام وسیلہ کے مالک ہوں گے، وہی عرش پر بیٹھیں گے۔ اقوم علی یمین العرش، فرمایا لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، سب نبی میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے، اور میں عرش پہ کھڑا ہو کر جب ساری کائنات خاموش ہوگی تو میں خدا کی حمد کا خطبہ عطا فرما رہا ہوں۔ گرامی قدر حضرات، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارواح سے لے کر حشر تک آپ کی رسالت، آپ کی نبوت، آپ کی قیادت، آپ کی سیادت مسلم ہے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں انا قائد المرسلین ولا فخرا وانا سید النبیین ولا فخرا، میں سارے اللہ کے رسولوں کا قائد ہوں، سب مرسلین کا قائد ہوں، اور یہ حقیقت ہے جس کا بیان کر رہا ہوں، فخر کے لیے نہیں کہتا۔ انا سید النبیین ولا فخرا، میں اللہ کے سارے نبیوں کا سردار ہوں، اور فخر کے لیے نہیں کہتا، بلکہ یہ حقیقت ہے میں جسے تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جن کی رسالت پر ایمان لانے پر سب کی نبوتیں موقوف ہوں، پابند کیا جائے ان کو؟ کتنے واضح انداز میں قرآن پاک جن لوگوں کے سامنے ہے وہ غور کریں کہ جب عہد لیا گیا انبیاء کرام سے تو ختم کہاں ہوتا ہے جا کر؟ من تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ اے انبیاء، ہم نے تم سے عہد لے لیا اپنے آخری نبی پر ایمان لانے کا، عہد لے لیا، لیکن ایک حکم ہمارا ذہن میں رکھنا کہ من تولا بعد ذالک، جو بھی اس عہد سے پھرے گا، اولئک هم الفاسقون، وہ نبی نہیں رہے گا، وہ فاسق ہو جائے گا۔ اولئک هم الفاسقون، اندازہ فرمائیے کیا انبیاء پھر سکتے ہیں اس عہد سے؟ انبیاء معصوم ہیں، خود اللہ نے ان کو معصوم پیدا کیا ہے، ان سے پھرنے کا امکان ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ معصوم ہیں، اور معصوم کیسے اقرار کر کے انکار کرے گا؟ وہ معصوم ہیں، وہ معصوم ہیں، اللہ نے ان کی خطا سے ان کو محفوظ رکھا ہے، وہ خدا کی قدرت کے پہرے میں ہوتے ہیں، وہ معصوم ہیں، پھریں گے نہیں۔ لیکن امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، وہ خاتم انبیاء ہیں، سمجھایا امتوں کو جا رہا ہے کہ جو رسول اللہ سے منہ پھیرے اس نبی کا گزارا نہیں ہو سکتا، تو امتی کوئی ان سے منہ پھیر کے کیسے مسلمان یا مومن رہ سکتا؟ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ اور محبت سے کہہ لیجئے سبحان اللہ۔ آپ کی آواز گھٹی گھٹی نکلتی ہے، کچھ ڈر آتا ہے آپ کو، یا آپ تھک گئے ہیں؟ میں نہیں تھکا، میں تیسرا آواز کر رہا ہوں آپ کے سامنے اس وقت، اس رات کا، اور سفر بھی کر رہا ہوں۔ محبت سے، اور زیادہ محبت سے کہیے سبحان اللہ، ایسے کہنا چاہیے۔ میں حضور کی تعریف کر رہا ہوں، آپ روب تلے دبے جا رہے ہیں، میرا خیال ہے تقریر آپ کے سر پر چڑھ گئی ہے۔ ایسی تقریر نہیں میں کرنا چاہتا، کیونکہ ان ہذہ تذکرہ، یہ تذکرہ ہے، یہ ایک نصیحت ہے۔ اللہ نے فرمایا حبیب ما انت علیہم بمسیطر، ان پر اس قسم کی بات نہ کرو کہ جس کے روب تلے آ جائیں یہ لوگ۔ یہ تو ایک نصیحت کی بات ہے، نصیحت کی بات بڑے ہلکے انداز میں آپ سن سکتے ہیں، ایسے محبت کے ساتھ بھی سن سکتے ہیں۔ اس کے لیے نہ میں کوئی روب ڈالنے آیا ہوں، نہ میں مجھے میرا منصب ہے یہ، میں تو ایک نصیحت کے انداز میں بات کر رہا ہوں آپ سے۔ اور الا من تولا و کفر، البتہ مسیطر ہونا اس پر جائز ہے، من تولا، جو منہ پھیرے حضور سے، یہ قرآن ہی بتا رہا ہے، اس سے کوئی خوش اخلاقی ضروری نہیں ہے۔ من تولا و کفر، جو کفر کرے یا منہ پھیرے حبیب تم سے، اس کے لیے مسیطر ہو جانا آپ کے لیے جائز ہے، اور جو ماننے والے آ جائیں ان کے لیے صرف نصیحت ضروری ہے، ان پہ لیے مسیطر ہونا ضروری نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا، صحیح بخاری شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر زمانے میں آدم علیہ السلام سے لے کر من لدن آدم الی ان ولدنی ابی، حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک
پہلے بشر سے لے کر حضرت عبداللہ تک حضور فرماتے ہیں میرے باپ پاک ہیں، اور حوا، حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ تک میری مائیں بھی پاک ہیں۔ محبت سے کہہ لیجیے سبحان اللہ۔ پاک ہیں، یہ عظمت ہے حضور کی۔ اللہ احکم الحاکمین نے آپ کے اصول کو پاک فرمایا، اور نہ صرف اصول کو پاک فرمایا بلکہ یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ سن لو، جن سے حضور آئے ہیں، پیدا ہوئے جن کے ہاں، حضور کا اصول بھی پاک ہے۔ جو حضور سے پیدا ہوئے وہ آپ کی فروع بھی پاک ہے۔ حضور جن کے گھر میں آئے وہ پاک ہیں، حضور کے گھر میں جو پیدا ہوئے وہ بھی پاک ہیں، اور حضور کی امت میں جو ہوئے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اے پاک رسول، میں نے جو تیرے دامن کرم سے وابستہ کر دیے، ان میں بھی پلیتی نہیں رہنے دینا، ہر ایک کے دل کو ستھرا کر کے دنیا سے جاؤ۔ زور سے بولو، زور سے بولو۔ گرامی قدر حضرات، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، خصائص خمسہ کی حدیث بخاری شریف میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، اور اٹھا کر کیا دیکھیں گے، سب لوگ ہم اٹھا کر دیکھے ہوئے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ بار بار کہتے اس لیے ہیں کہ لوگ شک میں ڈالتے ہیں، پتہ نہیں کہیں سے کوئی ثبوت ہے یا نہیں، لیکن ثبوت کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، حضور فرماتے ہیں صرف میرے لیے، لی صرف میرے لیے، جعلت لی صرف میرے لیے، اللہ نے ساری زمین کو پاک کر دیا اور مسجد بنا دی۔ آپ پچھلے حضرات جو بیٹھے مجمع میں وہ بھی میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہاں تک سمجھ آ رہی؟ یہ حضور کی عزت ہے۔ آپ فرماتے ہیں صرف میرے لیے رب نے ساری زمین کو پاک کر دیا اور مسجد بنا دیا۔ پہلی امتیں مسجدوں سے باہر نماز نہیں پڑھ سکتی تھی، فرمایا میرا امتی جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ساری زمین مسجد کا درجہ رکھتی ہے، جہاں سجدہ دے دے گا اس کے لیے جائز ہے۔ اور زمین کتنی پاک ہو گئی؟ جعلت لی، صرف میرے لیے۔ یہ حضور کی عزت ہے، حضور کی عزت ہے کہ ساری زمین پاک، اور کتنی پاک؟ إِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، آپ کے جس امتی کو پانی نہ ملے وہ مٹی کے ساتھ مسح کر لے تو اس کا وضو بھی ہو جاتا ہے، غسل بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی مٹی صرف خود پاک نہیں، پاک کرنے والی بن گئی۔ الگ مٹی تو آلودہ کر سکتی ہے، مٹی تو ہاتھ پہ لگ جاتی، جب تک آپ جھاڑتے نہیں بار بار اس کو، آپ کو تسلی نہیں ہوتی۔ جو چیز آلودہ کرتی ہے وہ خود کیسے پاک ہو جاتی ہے؟ فرمایا نبی پاک علیہ السلام کی اتنی عزت ہے، اتنی کرامت ہے، اتنی برکت ہے حضور کی، اور محدثین فرماتے ہیں یہ شرف اسی دن حاصل ہو گیا زمین کو جب رسول اللہ نے دنیا میں آنے کے بعد اپنا پہلا قدم مبارک زمین پہ رکھا، رب نے ساری زمین کو پاک کیا۔ آپ کے قدم مبارک کا یہ اعزاز فرما دیا۔ زمین پاک ہو گئی، اتنی، زور سے بولو نا، کتنی؟ اتنی نہیں، یہ اس مقدار میں نہیں بول رہا میں یہ بول رہا ہوں کہ زمین پاک ہوئی کس قدر؟ اس قدر کہ اب نہ صرف خود پاک ہے بلکہ پلیتوں کو پاک کر سکتی ہے۔ یہ بات دیکھو، اور یہ قرآن بیان کر 6ویں پارے کی یہ آیت ہے، اور میں جب بھی آیت آئے گی آیت پڑھوں گا، میں نمبر نہیں بتاؤں گا کہ ورس نمبر 65، میں نے کہا یہودی دیا پترا آیت پڑھ، ورس نمبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ نیا فیشن آ گیا ہے کہ نمبر بتاؤ،
نمبر نہیں بتاؤ، آیت پڑھو جی۔ کمپیوٹر بنے پھرتے ہو، میں بڑی دلیل دیتا ہوں، میں نے کہا آیت پڑھو۔ وہ تمہیں زبان ہی نہیں ملی جو قرآن پڑھ سکے۔ جس کا دل آل رسول کریم اور رسول کریم کی محبت سے خالی ہوگا، اس کی زبان قرآن پر نہیں چل سکتی۔ بے ایمان، یہ قرآن اسے نصیب ہوتا ہے جو رسول اللہ کا بھی غلام ہو، رسول اللہ کی آل کا بھی غلام ہو۔ زور سے بولو، زور سے۔ بھائی دیکھو اس طرح ٹوٹا ہوا نعرہ، یہ تو بڑی محبت سے لگا ہے، مگر آپ آہستہ بولیں۔ نعرہ رسالت ہی لگاؤ، لیکن لگاؤ یک زبان۔ سبحان اللہ، لطف آ گیا، زور سے بولو۔ شکریہ آپ لوگوں کا، شکریہ۔ آخر بڑی زمانے کے بعد، عرصے کے بعد، کئی ایک دہائی کے بعد کہیں باٹی گیٹ کے قریب میں تقریر کر رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بڑا جلسہ جو باٹی میں ہم نے کیا تھا وہ تھا جس میں سلیم شہید مرحوم میرے ساتھ تھے، اور یہاں گیٹ کے اندر ہم نے وہ جلسہ کیا تھا۔ مگر شکر ہے کہ آپ کو ابھی تک کچھ نہ کچھ یاد ہے، بھولے نہیں آپ، ورنہ اہل سنہ والجماعہ کا بھول جانا ایک بہت بڑے عذاب کی بات ہے، کیونکہ عاشقان مصطفیٰ کیوں بھولیں۔ میں گزشتہ سفر میں آیا تو داتا حضور قدموں میں ایک ملنگ مجھے مل گیا، کہنے لگے شاہ جی آونا نہیں تو پھر اسی دعاواں چھڑ دینیاں۔ میں آ کے نام بابا دعاواں نہ چھڑی، داتا دی نگری چھڑ کے کدے کافر ہونے ایسا، یہی تو ہمارا ملجا و ماوا ہے، اور اسی سے تو محبت ہے ہماری۔ اور قسم رب عرش کی، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد جس دھرتی سے سب سے زیادہ ہم پیار کرتے ہیں وہ داتا گنج بخش علی اجمیری کی دھرتی۔ گرامی قدر حضرات، میں عرض کر رہا ہوں، خصائص خمسہ کی حدیث بخاری شریف میں بڑی مارکا آرا حدیث ہے، جس پر کوئی جرا نہیں، چاہے شیش محل والے جتنے پتھر ماریں، لیکن اس میں کچھ نہیں نکلنے والا، کوئی کمزوری نہیں۔ یہ صحیح بھی ہے، سری بھی ہے، مرفوع بھی ہے، متصل بھی ہے، غیر مجروح بھی ہے۔ ہمارے دوستوں کی یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا قدس مسجد والوں کی، کہ صحیح ہو، سری ہو، مرفوع ہو، متصل ہو، غیر مجروح ہو۔ میں آکھیا ہوں جوڑی اڈ صحیح بھی آ، سری بھی آ، مرفوع بھی آ، متصل بھی آ، غیر مجروح بھی آ، تے مننا تو ہن بھی کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کا دلیلہ نہیں منا دیا، جنہوں رب چنے انہوں اپنے یار دی محبت عطا فرما۔ جب تک وہ توفیق نہیں دے گا تم کیسے مانو گے؟ ماننا چاہو تو اندرا گاندھی کو بھی مانو، اور نہ مانو کہ رب کے حبیب کو بھی نہ مانو، اس پر جرا کرتے رہو، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ سن حضور کا امتیاز کیا ہے؟ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرا قدم لگا زمین پاک، اور اتنی پاک کہ جو ناپاک اس سے مس کر لے اس کو بھی پاک کرتی ہے۔ یہ قرآن کا لفظ، لم تجدوا ماء، اگر نہ تم نہ پاؤ پانی نہ پاؤ، لم تجدوا ماء، نہ ملے تمہیں پانی،
تیممو سعیدن طیبا، تو پاک مٹی اس سے تم تیمم کر لو. اگر جنبی ہو تو پاک ہو جاؤ، اگر بے وضو ہو تو وضو ہو جائے گا، جنبی ہو تو غسل ہو جائے گا. اور حضور سے پوچھا اتنی بڑی بات کیوں ہوئی؟ فرمایا میری عزت کی وجہ سے. یہ بخاری شریف کے اندر لفظ موجود ہے. فرمایا اتنا بڑا کام ہوا میری عزت کی وجہ سے. ہاں دیکھو نا، آپ استقبال کرتے ہو تو بڑے چونے ڈال لیتے ہو، توپیں چلا لیتے ہو، نعرے لگا لیتے ہو. آج اس محفل پاک میں اعزاز میں دیکھو کتنے پھول سجایا، کتنی خوبصورتی، کتنی لائٹیں. ہمارے جو بس میں بات تھی ہم نے وہ کیا. ان اہل محبت نے اتنا اعلیٰ انتظام کیا، انسلام کیا. بھائی جس کے بس میں جو تھا اس نے وہ کیا اپنے حبیب کے لیے. لیکن رب کا بس کیا، قدرت کیا کہ پوری روئے زمین، ہفت اقلیم، ستے کونے، چارے کوٹا. اور یہ بھی نہیں کہ حبیب حجاز میں آئیں تو صرف حجاز کو پاک کرے، مکہ میں آئیں تو صرف مکہ کو پاک کرے. فرمایا نہیں، پوری کی پوری زمین، چاہے وہ یورپ کی زمین ہو، افریقہ کی زمین ہو، امریکہ کی زمین ہو، وہ مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، کوئی قید نہیں. قدم حضور کا مکے میں لگے، پاکیزگی ساری کائنات کو حاصل. اللہ کا وہ نور ہے، لا شرقیت ولا غربیہ، اس میں شرق و غرب کی قید ہی کوئی نہیں. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسس نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. نہ وہ شرقی ہے نہ غربی، وہ آفاقی ہے، وہ آفاقی ہے، سارے عالم کے لیے ہے. ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. 18,000 عالم کے لیے جس کی رسالت عام ہے، جس کی نبوت عام ہے، تحت الثری سے لے کر عرش اولی تک، جس کی حقیقت سے کائنات کا کوئی ذرہ بھی خالی نہیں، وہ نور محمدی ہے، وہ حقیقت محمدی ہے جو ہر ذرے میں جلوہ کر. فتیمموا سعیداً طیبا. اور ہے کیوں لی سمجھتے ہو عربی میں اندر لی، جیسے آپ میرے لیے کہتے ہو یا می کہتے ہو، لی عربی میں کہتے ہیں. لنا ہو تو ہمارے لیے، لی میرے لیے، صرف میرے لیے. حضور فرمایا جو علت لی کیا رب نے، پر کیا میرے لیے. کیا؟ الارض طہورا، ساری زمین کو پاک، ساری زمین کو مسجد. حضور کتنے پاک ہیں اس کا اندازہ فرمائیے. ساری زمین پاک اور مسجد، اور اس پہ غضب. سبحان اللہ، کیا کلام کیا علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے. آپ فرماتے ہیں جن کے قدم کی یہ برکت ہے کہ مٹی پہ لگے تو ساری زمین پاک، ان کے ہاتھ کتنے بابرکت ہوں گے کہ ابو بکر کے ہاتھ میں رسول کے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ آئے تو اسے صدیق اکبر بنا دیتا. اور زور سے کہو سبحان اللہ. آپ کو سکتہ ہو گیا یار، زور سے بولو. او سنیو ٹلے نہ بولو سبحان اللہ. یہاں سے بڑے قافلے گزرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. ان سب قافلوں کے جواب میں آپ بیٹھے ہو. باٹی چوک سے کھلا راستہ ہے، جو چاہے گزر جائے. مگر جو یہاں بیٹھے گا اور جس کا سکہ چلتا ہے یہاں، وہ وہی ہے جس نے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر خود کو پاک کر لیا. یہ ملک میں سب رہ سکتے ہیں، ملک ہے، سب رہیں گے. ہم کسی سے اس انداز کی دشمنی نہیں کریں گے کہ ان کو جان سے مار دیں.
یا اس لیے واز کرتے پھریں کہ دہشت گردی پھیلے. ہم اس کے خلاف ہیں. ہمارے اکابر نے یہ ملک بنایا ہے. لیکن یاد رکھو کسی کی مٹر گشت سے اور بھاگنے جانے آنے سے حقیقتوں کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا لا تمس النار مسلما رانی اور مرانی، جہنم کی آگ اسے چھو بھی نہیں سکتی جس نے ایمان کے ساتھ میں محمد کا چہرہ دیکھ لیا. اس مسئلے کا استقبال آپ نے لوریوں کی طرح نہیں کیا. کوئی باہر رائیونڈ سے آئے ہو یار. سبحان اللہ. ٹلے نال بولو، ٹلے نال آکھو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو ایک نظر رسول اللہ کو دیکھے ایمان کے ساتھ، جہنم کی آگ اسے چھو نہیں سکتی. سبحان اللہ. جہنم کی آگ اسے، زور سے بولو، جہنم کی آگ اسے. ہاں یہ سنن نسائی میں جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے. سیاستہ ہے. شیش مال والوں کو کتاب دیکھنی ہے تو دیکھ لے. مکتبہ دارالسلام میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو حدیث نکالے. سیاستہ انہوں نے خود چھاپی ہوئی ہے، اس میں حدیث نہ نکلے تو میں ذمہ دار ہوں. لیکن اتنی بات میں پوچھتا ہوں، جو ایک نظر ایمان کے ساتھ رسول اللہ کو دیکھے، پوری امت میں کوئی اس بندے کی مثل ہو سکتا ہے؟ تو سب بھابی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا، ابو بکر ایک ہی ہے. میں نے کہا پگلو، ابو بکر نے جس کا چہرہ دیکھا تو بے مثل ہو گیا، وہ چہرے والے کی مثل کوئی کیسے ہو سکتا؟ یہ عجب منطق ہے تمہاری کہ جس کے چہرہ انور کو کوئی ایک نظر دیکھ لے تو بے مثل ہو جائے. اس کو تم بھی تسلیم کرتے ہو. تقریریں کرتے، اب تک کرتے ہیں. لاہور میں کریں گے آپ کے سامنے. صحابہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، ولی بھی نہیں ہو سکتے، شہید بھی نہیں ہو سکتے، ولی بھی نہیں ہو سکتے، ان کی مثل غوث بھی نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے. تو میں نے کہا کمڑیا بھابیا، اور جڑا انہوں نے ایک نظر تک کے او دی مثل کوئی نہیں، تے جس ہستی نو تک کے او دے مثل ہویا، او دی مثل کوئی کی بھی ہو. سبحان اللہ. دب کے آخر سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے علاقے میں میرا تعلق آبائی، میرا وطن منڈی بہاؤالدین ہے. ضلع ہمارا، اس میں ایک شاعر گزرا ہے، دائم اقبال، دائم پنجابی میں لکھتا تھا. اس نے کیا خوب بات لکھی، اور کہتا ہے بے مثل نو اپنے وانگ سمجھیں اور تیری کمڑیا چور پیا لڑیے. بے مثل نو اپنے وانگ سمجھیں تیری کملیا چور پیالڑی ہے. اوے ابو جال کمینے دے نال دیا تیری آنکھ نہیں ویکھن والڑی. ان کو بے مثل وہ مانتا ہے جس کی آنکھ صدیق والی ہو، جس کا ایمان فاروق والا ہو، جس کے اندر حیا عثمان والی ہو. کیوں؟ بے حیا کو تو وہ حیا ہے نہیں، اور جس کو حیا نہیں وہ جو مرضی کہے. جی یہ تو حضور کا حکم ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، حیا نہیں ہے تو جو مرضی ہے بکتے پھرو. حیا ہی تو ہے جو بندے کو توازن سے بولنا سکھاتی ہے. جب حیا نہیں تو ففل معاشر، جو چاہے کر، جو چاہے بول. کیوں کہ حیا ہی تو ہے جو کنٹرول کرتی ہے. وہ بے حیا طبقے کو کون کنٹرول کرے گا؟ ہم مثل ہیں. میں نے کہا تم نے تمہارے رہنے سے کون سی جگہ پاک ہوئی؟ تو جس جگہ آیا تیری ماں نے 18 مرتبہ دھوئی پہلے. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ مٹی دھوئی، وہ جگہ دھوئی، وہ بستر دھویا، وہ پوتڑے دھوئے تیرے. اللہ اکبر. اور ان کی ماں کیا فرماتی ہے؟ مخدومہ دارین، فرمایا میں نے کچھ بھی ایسا نہیں دیکھا جسے آلائش کہیں بشری، میرے جسم سے نور ظاہر ہوا. زور سے قول مسلمانوں، سنی عاشقان مصطفیٰ سے میرا سوال ہے،
دوسرے لوگ جو تکلفات میں بیٹھے میں ان سے بات نہیں کر رہا. عاشقان مصطفیٰ پورے زور سے کہو سبحان اللہ. ایسا نور ظاہر ہوا کہ جس سے میں نے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے جوار میں بیٹھ کر جس نور کی روشنی میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا. سبحان اللہ. ایسا نور ظاہر ہوا مجھ سے. تو مثلیت کس بات کی؟ مثلیت. ایک ملا مجھے کہنے لگا مومن تو ہے نا حضور بھی، ہم بھی مومن ہیں، اس بات میں تو ہم مثل ہیں نا. میں نے کہا مومن تو اللہ بھی ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. مومن تو اللہ بھی ہے. اگر مومن ہونے میں مثل ہوتے ہو تو خدا کی مثل کیوں نہیں بنتے؟ مومن حضور ہیں مگر ایسے کہ جن کے ایمان پہ ساری کائنات کا ایمان ڈیپینڈ کرتا ہے. انحصار ہوتا ہے ہمارے ایمان کا ان کے ایمان پہ. بلکہ ہم کیا، لوگ کہتے نہیں ہوتا، ہمارا اپنا اپنا ایمان ہے. میں نے کہا ملا جی کچھ پڑھے ہو کہ انجے سڑے بڑے پھر دے ہو؟ یعنی کچھ پڑھ کے سڑے ہو یا انجے سڑ گئے ہو؟ کہتے یہ کیا بات کرتے ہو تم تو بریلوی لوگ ہو، بدعتی. جو بات آئی کہہ دی کہ آپ کا ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمارا تو کوئی نہیں، ہم تو انڈیپینڈنٹ مومن ہیں، ہمارا تو ڈیپینڈ نہیں کرتا. تو میں نے کہا پڑھ قرآن. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. زور سے اور چلے نہ بولو نعرہ رسالہ. یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا غوث اعظم، یا رسول، یا رسول، یا رسول، یا رسول. کچھ اتنی لمبی آیت میں نے شبینے والی پڑھ دی، کوئی سمجھ بھی آئی؟ سمجھ نہ آئے تب بھی پڑھ دی. کیوں؟ ایک آدمی مجھے کہتا ہے جی بڑا قرآن وہ پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا تمہیں کیا، مننا تو انہوں نے ہے نہیں. اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ تم ان کے مقابلے میں قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے، نہ نمازیں پڑھ سکتے ہو. یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے. میں خارجیوں بے ایمانوں کی یہ علامت ہے، وہ نماز بہت پڑھیں گے، قرآن بہت پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اور نماز جتنی بھی پڑھ لیں ان کے اندر ایمان اتنا بھی نہیں ٹھہرتا. جس طرح تیزی سے تیر شکار سے نکل جاتا ہے کہ شکار کا خون بھی اس تیر کے پھل سے نہیں لگتا، اس طرح ایمان ان کو ٹچ بھی نہیں کرتا، ان کے وجودوں سے نکل جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا قرآن پڑھنے کے باوجود قرآن والے پر یہ ایمان ہی نہیں رکھتے. میں نے کیا دعویٰ کیا تھا کہ ہم سب کا ایمان انحصار کرتا ہے، بنیاد اس کی حضور کا ایمان ہے. اور یہ جو میں نے آیت پڑھی اس کا مطلب آتا ہے آپ کو؟ آمن الرسول لو، آمن الرسول لو. یہ لو کیوں کہتا ہوں میں زور سے؟ اس لیے کہ یہ فاعل ہے آمنہ کا. رسول ایمان لائے کس چیز پر؟ بما انزل الیہ، جو کچھ ان پر ہم نے نازل کیا اس پر رسول ایمان لائے. من رب ہی، ان کے رب کی طرف سے جو کچھ رسول پر نازل ہوا اس پر رسول ایمان لائے. کل آمن باللہ، جب رسول ایمان لائے تب سب ایمان لائے. تیرا ایمان تقلیدی، ہم نے ایمان لائے رسول اللہ کا ایمان دیکھ کر. رسول اللہ ایمان لائے اپنے رب کو دیکھ کر. ہم نے
دیکھا نہیں، ہم تو رسول اللہ کے دیکھنے پر ایمان لائے۔ اب سمجھ آئی آپ؟ ہم تو ایمان میں بھی حضور کے محتاج ہیں۔ ہمارا ایمان بنتا نہیں جب تک رسول اللہ کے ایمان کی ہم تصدیق نہ کر لیں۔ زور سے کہو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کو بولنا ہے، ہم مست ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں سننا ہے، صرف آپ کو سننا نہیں، آپ کو بولنا ہے ہمارے ساتھ۔ آج کل کوئی سنگر بھی ایسا بولتا ہے جو سارے مجمع کو ساتھ نہ بلا رہا ہو۔ آپ نے سنا؟ اب تو مولویوں نے بھی یہ کر لیا، سنے جو سوانیاں جڑیں لے کے سڑکوں پہ چڑھ گئے، عورتوں سمیت ان کو نچا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ ہماری بڑی مقبولیت ہے۔ میں نے کہا دیاں بیڑا لے کے جڑا سڑکوں تے چڑھاوے گا مقبول تو ہو ہی جائے گا۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ تو انہوں نہیں آنی سمجھ، پھر آدھے جی بڑے لیڈر ہو گئے نے۔ سید صاحب قبلہ ساری عمر عورتوں کا اختلاط نہیں کیا، یہ حزب الاناف ہے سامنے مدرسہ۔ ہاں، اختلاط النساء فی الرجال کو حرام کہا، کبھی بھی ایسے مجمع نہیں لگائے۔ لیکن آج سیاست کے بیچارے کیا بیچتے پھرتے اس سے؟ کیا کر رہے ہیں کہ جناب ایسے قافلوں کے ساتھ نکلو، مومنوں ہمیں ہر حال میں جو بھی ضرورت ہوگی پاس کرنا پڑے گا، احترام رکھنا پڑے گا، اعتبار اسی پر رہے گا جو رسول اللہ کی تعلیمات پر قائم رہے گا۔ بس کوئی ایمرجنسی ایسی نہیں، ہنگامہ ایسا نہیں جو ہمارے ہاتھ سے رسول اللہ کا دامن چھڑا دے۔ بس آندھی ہو یا طوفان، بس رسول اللہ پر ایمان، غیر مشروط ایمان، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمومنون، مومن تو اسی پر ایمان لائے جس پر رسول اللہ ایمان۔ ساری دنیا کے لیے ایمان، نمونہ رسول اللہ کا ایمان۔ اور میں قربان جاؤں، ایک بات یہی یاد آ گئی، کہہ دیتا ہوں، صحیح مسلم شریف میں موجود ہے۔ ایک آدمی نے آ کر رسول اللہ سے عرض کی، یا رسول اللہ فلاں جگہ ایک گو نے کلام کیا اور ایک گائے نے کلام کیا، اور اس نے کلام کر کے آپ کا کلمہ پڑھا ہے بندوں کے ساتھ، ایسی زبان میں جسے لوگ سمجھتے تھے، کلمہ پڑھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تیری تصدیق کرتا ہوں، میں اس بات پر ایمان لایا کہ جانور بول کر میرا کلمہ پڑھیں گے، میرے رب کا کلمہ پڑھیں گے، میں ایمان لایا۔ اور اس وقت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق وہاں موجود نہیں تھے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا میں بھی ایمان لایا، اس بات پر ابو بکر بھی ایمان لائے، عمر بھی ایمان لائے۔ زور سے کہو ایمان ہر ایک خود لاتا ہے نا۔ ابو بکر و عمر موجود نہیں ہیں، صحابہ کہتے یا رسول اللہ وہ تو ہے نہیں یہاں۔ فرمایا مجھے ان کے ایمان پر اتنا اعتبار ہے، جس پر چیز پر محمد ایمان لاتے ہیں ابو بکر و عمر اس پر ضرور ایمان لاتے ہیں۔ میں اس اعتبار کے صدقے جاؤں کہ رسول اللہ کو اتنا اعتماد ہے ان پر۔ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی جس نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا۔ زور سے اور اگلے لفظ ذرا سننا توجہ کے ساتھ، ان کے اندر اتنی برکت آ جاتی ہے، اور مر رآنی، صرف مجھے نہیں، جس نے مجھے دیکھا اس کو بھی جس نے دیکھ لیا وہ بھی جہنم کی آگ سے محفوظ ہے۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ اب مولوی تقریریں کرتے تو ان کے ایمان میں شک کرتے، ان کا ایمان ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں تھے وہ لوگ، ٹھیک نہیں تھے۔ ابھی پچھلے 2 مہینے سے جو تقریریں ہوئی آپ نے سنی، اب تو ٹی ویوں پر بیٹھے، وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ میں نے کہا اچھا آپ ٹھیک ہیں؟ کہتے ہاں ہم ٹھیک ہیں، ہم مومن ہیں۔ میں نے کہا تو رب نے آپ کو کیوں نہ صحابی بنا دیا جی؟ جو پکے نہیں تھے، جن کا ایمان ٹھیک نہیں تھا، جن میں نفاق تھا معاذ اللہ، جو قائم نہیں تھے، جو وفادار نہیں تھے، رب کو وہی ملے حضور کے ساتھی بنانے کے لیے۔ رب کو پسند آیا یہ گندے لوگوں کو حضور کا ساتھی بنا دے، پاک کا، یہ پسند آیا؟ میں نے کہا کتنے بچوں کے والدین مجھے کہتے شاہ جی دعا کرو۔ میں نے کہا کیا دعا کروں؟ کہا ہمارا بچہ غلط مجلس میں بیٹھتا ہے تو خطرہ ہے ہمیں، خراب ہوگا۔
اس کے اخلاق خراب ہوں گے، عادات خراب ہو جائیں گی. میں نے کہا تمہیں کیا پریشانی، بیٹھنے دو. کہتے پریشانی ہے نا، میرا سرمایہ ہے وہ، میرا سب کچھ وہ ہے، میرا مستقبل ہے، میری وارث ہے میرا. اچھا تو اپنے بچے کی فکر کرتا ہے غلط مجلس میں نہ بیٹھے. تو رب نے جس کو خلاصہ بنایا، ساری کائنات کی روح بنایا، اپنا حبیب بنایا، رب اس کے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ وہ غلط لوگوں کی مجلس میں بیٹھے، دوست بنا لے غلط لوگوں کو. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے پسند کیا، سارے نبیوں میں تمہیں محبوب بنایا، اور ساری امتوں میں جو سب سے بہتر امتی تھے میں نے تیرے امتی بنائے، اور ان امتیوں میں جو سب سے بہتر تھے انہیں تیرا صحابی بنایا، اور سارے صحابہ میں 4 کو سب سے بہتر بنا کے تیرا یار بنا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، نعرہ رسالت. اور توجہ رہے، حضور کو دیکھنے والے جہنم کی آگ انہیں چھو نہیں سکتی. قدم سے مٹی نے فیض پایا کہ پاک ہو گئی، ہاتھوں میں 1.25 لاکھ صحابہ نے ہاتھ دیا، پاک ہو گئے. قرآن ذکر کرتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اذ یبایعونک تحت الشجرہ علم ما فی قلوبہم. توجہ ہے جی، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا. کس وقت؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر تیری بیعت کر رہے تھے، درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے تھے. بولو نا سبحان اللہ. حضور جہاں بیٹھتے ہوں درخت، کسی درخت کی بھی کوئی یادگار ہوتی ہے. دیکھو نا، 2 دوست اگر کسی علاقے میں چلے جائیں درخت پر اپنا نام کندہ کرتے ہیں. اللہ نے اپنا حبیب جس درخت کے نیچے بیٹھا ہے اس درخت کو بھی ایک ابدی شان عطا فرما دی کہ اس کا ذکر قرآن میں کر دیا. جس رکھ کے تھلے بیٹھے ہیں حبیبہ، اس رکھ تھلے جنہیں بھی تیرے ہتھاں تے ہتھ رکھے نے میں سارے تے راضی ہو کے. زور سے کہو سبحان. اور ایک بات، 100 بات کی ایک بات، میں غلط تو نہیں سمجھ رہا، یہ باٹی گیٹ ہی ہے نا اس طرف، جب ادھر سے میں آ رہا تھا پھر اوپر سے ایسے آیا ہوں. یہاں مجھے یہ مسئلہ ضرور کرنا ہے. بس شہزاد مجھے منع نہیں کر، یہ مسئلہ میں کروں گا. وہ مسئلہ کیا ہے کہ باٹی گیٹ کے قریب لوگ کہتے ہیں کہ بظاہر تو ٹھیک تھے مگر ان کی نیتیں دل میں ٹھیک نہیں تھی. میں نے کہا تو نے الٹرا ساؤنڈ لگایا ہے کاڑے بوتھے والے؟ تیرے پاس کون سی مشین ہے کہ تو دل دیکھ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے عالم ما فی قلوبہم، دل بنائے بھی میں نے، صحابہ کے دلوں کو میں جانتا بھی ہوں. ہائے ہائے ہائے، او بدبخت ملا سن، تو ان کے دل پہ شک کرتا ہے، رب ان کے دل کی گواہی دے رہا ہے. ان سے بڑھ کر دل صاف پاک کسی کے ہم نے دیکھے نہیں. بعد نبیوں کے سب سے پاکیزہ قلوب میرے مصطفیٰ کے صحابہ اور آل کے. عالم ما فی قلوبہم. اور جب دیکھا کہ دل بڑے پاک ہے، انزل السکینۃ علیہم، انزل السکینۃ علیہم. جب میں نے ان کے دلوں کو اتنا پاک دیکھا تو پھر میں نے ان کے دلوں پر رحمت اور سکینہ نازل فرما دی. زور سے کہو سبحان اللہ.
کبیرہ. اور ایسے غدار لوگ کہتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کے ایمان کے بھی قائل نہیں ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہ پہلے یہاں سے شروع ہوئے. اکھنڈ بھارت بنانے کے عادی کہتے ہیں اہل سنت ہونا کو ضروری نہیں نجات کے لیے. میں نے کہا کیا بے وقوفیاں مارتے ہو, نئی شریعت بناتے ہو؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے صرف ایک جماعت نجات والی ہے. 72-73 فرقوں میں ایک جماعت نجات والی ہے اور اس کا نام اہل السنہ والجماعہ ہے. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ میں رسول کے طریقے پر ہوں گے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے. سنن ابی داؤد اٹھا کے دیکھو. پہلے یہ بنا گستاخان رسول کی اقتداء میں نماز, گستاخان صحابہ کی اقتداء میں نماز, اور قائل سنت ہونا ضروری نہیں. اور اب بیملے میں جا کے بکواس کیے, یہودیت کا چربا پیش کیا کہ اسلام بھی ضروری نہیں, یہودی بھی اچھے عمل کرے تو بخشا جاتا ہے, نصرانی بھی اچھے عمل کرے تو بخشا جاتا ہے. میں نے کہا یہ کوئی مرزا غلام احمد کی طرح نیا تیرا فرشتہ ہے ٹیچی ٹیچی جو وہی لے کر آیا. اللہ کا قرآن تو فرماتا ہے من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, چاہے کوئی پہاڑوں کے برابر بھی نیکیاں لے کر آ جائے, اگر اس کے ہاتھ میں میرے محمد کا دامن نہیں ہے تو نیکیاں اس کے منہ پہ ماروں گا, کبھی قبول نہیں کروں. سبحان اللہ. زور سے بولو, زور سے نعرہ رسالت یا رسول اللہ. توجہ ہے جی. یہ کیا مسئلہ کہہ لیا بھائی یہودی بھی ہو مسلمانوں نے ضروری نہیں, ایمان بالرسول ضروری نہیں. اللہ اکبر. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایک مقام پر نقل فرماتے ہو, کیا جملہ لکھا آپ نے. آپ نے فرمایا اللہ تعالی جل شانہ تم سب کو اپنے رسول کے دامن سے وابستہ کرنا چاہتا ہے اس طرح کہ فرمایا میں نے جو حکم دیے ان پر یہ ایمان رکھو گے کہ وہ میرے حکم ہیں, لیکن بطور قانون اپناؤ گے نہیں, چاہے وہ تورات میں ہوں, زبور میں ہوں, انجیل میں ہوں, صحف میں ہوں. بطور قانون ان احکام کو میرے بھی ہوں تو نہیں مانو گے. صرف یہ کہو گے کہ ان میں جو حق ہے درست ہیں, تبدیلی نہیں کی گئی, وہ حق ہیں, سچ ہیں, رب کے حکم ہیں, لیکن وہ قانون نہیں. میرے حکم بھی قانون تمہارے لیے اس وقت بنیں گے جب میرے رسول کی زبان سے ادا ہو. کچھ سمجھ آئی ہو تو سبحان اللہ کہہ لو, نہیں آئی تو نہ کہو. بات سمجھ آئی جو میں نے عرض کیا؟ اللہ کے وہ حکم قانون ہے اس امت کے لیے جو حکم رسول اللہ کی زبان سے ادا ہوتے ہیں. ورنہ ہم سب کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر دستور نہیں. ان حکموں میں سے اگر کوئی حضور لے لیں تو پھر وہ ہمارے لیے دستور بن جاتا ہے. آپ کو کوئی مثال اگر یاد ہو, کوئی مدرسوں کے طلباء یا علماء بیٹھے ہوں کہ سابقہ کتابوں میں سے رسول اللہ نے جس حکم کو لیا ہو تو وہ قانون بنا ہو, نہیں تو کوئی بات نہیں. رجم کی سزا ایسی ہے جو لی ہے رسول اللہ نے ان احکام میں سے, جو لیا وہ قانون بن گیا, جو رسول اللہ نے نہیں لیا وہ قانون نہیں بنا. نوٹ کرو اس بات کو اگر سمجھ آ سکتی ہو تو. ان احکام میں سے جو رسول اللہ اپنی زبان سے ادا کر دیں وہ قانون بن گیا, اس امت کے لیے بھی قانون بن. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی ذات کی پہچان کے لیے سب سے بڑا حوالہ ہی جناب محمد رسول اللہ. وہی اعتبار ہے توحید کا اور توحید پر ایمان کا, اور وہی اعتبار ہے اس بات کا کہ ان کے بغیر تو رب اپنا نام بھی کسی کو نہیں بتائے. آج جو لفظ اللہ سے ہم واقف ہیں کہ اس میں ذات ہے, یہ بھی عطا ہے جناب محمد رسول اللہ کی کہ اس نام کو بتایا جس سے اپنے رب کو ہم پکار سکتے ہیں. گرامی قدر حضرات, آج اس معاشرے میں ان لوگوں سے قطع تعلق کی ضرورت ہے جو رسول اللہ سے ناآشنا کریں ہمیں اور یہ بتائیں کہ ہر ملت کے لوگ نجات پا سکتے ہیں, عمل نیک عمل کر لیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. ان کے عملوں نے انہیں گمراہ کیا. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نیک عمل کر رہے ہیں؟ نہ,
ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، بغیر کسی میزان کے ان کی سزا جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کا، ہمارے رسولوں کا مذاق کیا، اور جنہوں نے ہمارے رسولوں کا استہزاء کیا اور کتابوں پر ایمان نہیں لائے، ہم ان کے عمل نہیں دیکھتے۔ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم نے ان کے لیے میزان نہیں قائم کیا، میزان قائم کیا ہے ہم نے ان کے لیے جو رسول اللہ کے رجسٹر میں جن کا نام آگے، جنہوں نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگرچہ ان کے عمل برے بھی کیوں نہ ہوں اس تصدیق کے بعد، اے ملائکہ ہم اس میزان پر ان کے برے عمل بھی تولیں گے، کیوں کہ ان کے دل میں میرے رسول کی تصدیق موجود ہے، لیکن ان کے نیک عمل بھی نہیں تولیں گے جن کے دل میں رسول کی تصدیق موجود ہے۔ جس آدمی کو اس بارے میں شک ہو وہ 16واں پارہ 3 رکوع پڑھ کے پوری تفسیر جس کی مرضی ہے دیکھ لے، یہ مکمل تفسیر اس جگہ موجود ہے۔ اور اس بے ایمان نے جو آیت پڑھی جس میں کہا یہودی بھی بخشے جائیں گے، اس کی دلیل میں صرف ایک کتاب کا حوالہ لایا، دلائل اہل السنہ کا اور تعویلات اہل السنہ، امام ابو منصور ماتریدی کہتے امام ابو منصور نے کہا، امام ابو منصور نے نہیں کہا، 10 جواب دیے۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، بغیر ایمان لائے کہ کسی کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ ایک ہی راستہ ہے رب کی طرف جو جاتا ہے، اور وہ راستہ رسول اللہ کا راستہ ہے۔ محبت سے آواز دینا، وہ راستہ رسول اللہ کا راستہ ہے۔ بلکہ حضور مجدد الفسانی نے تو یہاں تک کہا کہ ہم رب کو رب محمد کہہ کے مانتے ہیں، کیوں کہ خدا کس کو کہتے تھے، کیا جانتے تھے؟ تیرے منہ سے سنا خدا یا محمد، رب کا رب ہونا بھی ہماری معرفت میں تب آیا جب رسول اللہ نے بیان۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، حضور سے جو بے پرواہ ہو گیا اس کا ٹھکانہ کوئی نہیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ لہذا اہل اسلام آپ کی تعظیم، آپ کی تعریف، آپ کی مدحت، آپ کی صلاح، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ ہی تعین ہیں، آپ ہی صورت ہیں، تعین اول ہی آپ ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں توحید کے باب میں کہ رب تو متعین نہیں ہے، رب متعین نہیں ہے، رب محدود نہیں ہے، رب محدود بھی نہیں ہے، رب متعین بھی نہیں ہے، رب کسی جہت میں بھی نہیں، رب کسی سمت میں بھی نہیں، رب کسی حد میں بھی نہیں، رب کسی قید میں بھی نہیں۔ جس چیز کو تعین اول کہتے ہیں مخلوقات میں وہ خیال محمدی ہے، وہ ارادہ محمدی ہے، اور وہی حقیقت محمدی ہے جس کو سب سے پہلے تعین کی صورت میں کائنات میں رب نے ظاہر کیا۔ اس لیے وہ تخلیق میں اول ہیں اور انہی کا نور مقدس ہے جس کو اول ما خلق اللہ نوری کے ساتھ تشریف فرمائی گئی۔ اور رشید احمد گنگوئی کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے کہ خلق اول حضور کا نور ہے، اور بعض لوگ اس پر اعتراض لاتے ہیں کہ یہ رب کا نور کیوں کہتے ہو، تو میں کہتا ہوں اللہ نے ہی یہ نور پیدا فرمایا، اور یہ مخلوق نور ہے۔ اللہ کا نور تجزی نہیں ہوتی، اس کی نور خداوندی کی تجزی نہیں، وہ بسیط ہے، تجزی نہیں۔ اس لیے لوگوں میں دھوکہ کرنے کی دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید ہم اس شرک میں مبتلا ہیں کہ ٹکڑا مانتے ہیں آپ کو رب کا، نہ، ٹکڑا رب کا ہوتا نہیں، وہ بسیط ہے، اس کی تجزی نہیں، تجزی نہیں ہوگی، اس کے ٹکڑے نہیں ہوں گے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کا مخلوق نور جو رب نے پیدا کیا، اس نور کو اپنے نور سے مجلا، منور اور روشن کر کے اس حجاب نور کو مجسم جب کیا تو اس کا نام محمد رکھا ہے۔ اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں۔ اس لیے تعظیم النبی بجمیع انواع التعظیم امر مستحسن سوى الالوہیہ، جب بھی بات کرو گے عظمت سے، محبت سے، مطیع بن کے، متبع بن کے اور تعظیم سے بات کرو گے۔ اہل اسلام جو بے ادبی سے بات کرتے ہیں خدا ان کی آبادیوں سے بھی دور رکھے،
ہم اہل سنت کا ضمیر، ہماری فطرت ان سے بالکل جدا ہے، اس لیے کہ دنیا کا قیام ادب مصطفیٰ پر ہے اور پاکستان کی بنیاد بھی تعظیم مصطفیٰ پر ہے۔ یاد رکھو تعظیم کیا چیز ہے، ایک بات آپ کو سنائے دیتا ہوں، حلیہ میں امام ابو نعیم نے اس کو نقل کیا اور دل کے کانوں سے سننا، اس میں ایک لفظ ہے خاص جس کے لیے سنا رہا ہوں۔ امام ابو نعیم فرماتے ہیں بنو اسرائیل کے اندر ایک بندہ تھا جو اصلّہ مئۃ سنۃ، اللہ کا نافرمان تھا، 100 سال تک جیتا رہا، جب مر گیا تو بنو اسرائیل نے اسے کھینچ کر ایک مزبلہ پر، روڑی پر پھینک دیا، کوڑے کی جگہ پر پھینک دیا، دفن نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ الی موسیٰ، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اخرج ہو صلی علیہ، موسیٰ وہ بندہ جو پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا لاؤ وہاں سے، اس کو صاف ستھرا کرو اور اس پر نماز پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یہ سارے بنو اسرائیل گواہ ہیں کہ یہ بندہ کو اچھا نہیں ہے، میں نے کر دیا جو آپ نے حکم دیا، مگر حقیقت کیا ہے؟ فرمایا کلما نشرت التورات، یہ برا ضرور ہے، ان کی شہادت بھی غلط نہیں ہے، لیکن ایک وصف اس کے اندر ایسا ہے کہ جس کا کچھ حق بنتا ہے کہ جب بھی اس نے تورات کو کھولا وَنَظَرَ إِلَىٰ اسم محمد، اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اس نے دیکھا تو ہر دفعہ کیا کرتا تھا، کلما کا لفظ موجود ہے، قبلہ ووضعہ علی عینہ، یہ میرے محبوب کے نام کو چومتا تھا، ووضعہ علی عینہ، اور اس کو اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگاتا تھا۔ شکرت لہ ذالک، یہ لفظ ہے اہل لاہور جو آپ کو تحفہ میں پیش کرتا ہوں، یہ رب فرما رہا ہے، کیا حدیث قدسی کے لفظ ہے نا، شکرت لہ ذالک، اس بات میں اس کا شکریہ میری طرف بنتا ہے۔ آپ کا دل نہیں ہے کہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ کچھ میرے طرف شکریہ بنتا، میں ان کو کہوں کہ اہتمام کیا، کچھ ان کا شکریہ بنے گا کہ آپ آ گئے، میں آپ کا شکریہ کروں تو بات سمجھ آتی ہے۔ بھئی رب کس کا شکریہ کرے؟ سارا جہان تو اس کے شکریہ کرے گا کہ تو نے نعمت دی، تو نے زندگی دی، تو نے ہمیں بنایا، یہ زمین بنائی، یہ آسمان بنایا، مگر کوئی وصف ایسا بھی ہے جو کرے تو رب کہتا ہے کہ میرے ذمہ بنتا ہے، میں تھینکس کروں اسے، میں شکریہ ادا کروں اسے۔ کیا شکرت لہ ذالک، موسیٰ میں نے تمہیں تکلیف دی کہ جاؤ اٹھا کے لے آؤ، نماز پڑھو، اس کو صاف کرو، اس کو قبر میں اتارو، اس وجہ سے کہ اس نے میرے محبوب کے نام کی عزت کی، میں اس کی بے عزتی کیسے برداشت کروں؟ جاؤ غفرت لہ، میں نے اسے بخش دیا، وزوجتہ 70 حورا، میں نے فیصلہ کر دیا کہ جنت کی 70 حوروں سے میں نے اس کا نکاح کر دیا۔ یہ کتاب جو ہے نا میرے پاس، جو انوار احمدی ہے، حلیہ سے پیش کر رہا ہوں میں، وہب کی، حضرت وہب بن منبہ کی یہ روایت ہے، لیکن اس کو انوار احمدی میں شیخ الاسلام حضرت شاہ انوار اللہ حیدرآباد دکن، انہوں نے اس کو لکھا، اور اس کتاب پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی تصدیق موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس کا ایک ایک حرف پڑھا ہے، یہ کتاب قرآن و سنت کے بالکل مطابق ہے۔ اور حاجی امداد اللہ کا نام تو اہل لاہور جانتے ہی ہوں گے، شمائم امدادیہ اور الامداد، پتہ نہیں کتنی کتابیں تھانوی نے ان کی شان میں لکھی ہے۔ یہی حاجی صاحب کہتے ہیں یہ کتاب حرف بحرف درست ہے، اور اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ رب ان کا شکریہ کرتا ہے جو اس کے محبوب کے نام کی عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہ محفل سجائی اور اتنی خوبصورت سجائی، اور رات کی اس پہر میں آپ بیٹھے ہیں اور بار بار نعرہ پکارتے ہیں، نام لیتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں اور مدح و ثنا کرتے ہیں، اور ایک دن نہیں، ایک رات نہیں، بلکہ زندگی کی سب راتیں اہل محبت اسی تلاش میں رہتے ہیں کہ کسی کونے میں بھی اگر اپنے محبوب کا، اللہ کے محبوب کا ذکر سنتے ہیں تو وہاں کشاں کشاں چلے آتے ہیں۔ ارے جن کی زندگی گزر گئی تعظیم اسم محمد میں، ان کو یقین ہونا چاہیے کہ رب تعالیٰ ان پہ کرم فرمائے گا، اور یہ ذریعہ ہے نجات کا۔ جس کے دل میں محبت رسول ہوگی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اسے آباد فرمائے گا، اور آخرت میں اسے عزت و وقار عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ آپ کا آنا اور محفل میں بیٹھنا قبول فرمائے، اور منتظمین کا انتظام قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سبحانی چمکا طیبہ کا چاند، جی سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تو کا پلوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب آمد اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے خود سے کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے خود سے کہے گا رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك۔ یا الہ العالمین، اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما، جو ذکر پاک ہو اسے قبول فرما، منتظمین کا حسن انتظام قبول فرما۔ یا الہ العالمین، سب کی سعی و کاوش قبول فرما، سب حاضرین کی حاضری قبول پاک کی وجاہت کا صدقہ، حضور غوث پاک کی ولایت کا صدقہ۔ یا الہ العالمین، سب حاضرین کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ، سب کی مشکلیں آسان فرما، ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما، بیماروں کو شفائے کامل نصیب فرما، دکھ درد مصیبتیں تکلیفیں پریشانی اضطراب دور فرما، اپنا فضل و رحمت سب حاضرین کے شامل حال فرما۔ جن جن دوستوں نے محفل کے اہتمام میں دامِ در میں قدم سخنے کسی طرح بھی حصہ لیا، یا اللہ دین دنیا میں انہیں آبادیاں نصیب فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جنہیں نانے جمی بخشی ہے تو نے، انہیں بازو حیدر بھی عطا کر، عطا اسلاف کا سودے دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ یا اللہ، مقبوضہ کشمیر، فلسطین اور چیچن مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ یا اللہ، پاکستان کو استحکام عطا فرما، پاکستان کو امن نصیب فرما، دہشت گردوں کے شر سے پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، مقابر اولیاء اللہ واسطے اہل اللہ کے آستانے
یا اللہ دہشت گردوں کے شر سے انہیں محفوظ فرما. یہ تیرے شاعر ہیں مالک کریم، ان کی عزت کا، حرمت کا اپنا حفظ و امان انہیں سے نصیب فرما. یا الہ العالمین اہل سنت کو عظمت و شوکت نصیب فرما، اہل اسلام کا بول بالا فرما بحرمت نبی الکریم. جن جن لوگوں کو جس نعمت سے معروم ہیں، جو اولاد کی نعمت سے معروم ہے، انہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما. یا الہ العالمین جس نعمت سے حاضرین دل میں تمنا آرزو رکھتے ہیں، ان کی آرزوؤں کی تکمیل فرما. سب کی دعائیں قبول فرما. نبی پاک کا صدقہ سب کو بامراد فرما بحرمت نبی الکریم وآلہ الطیبین وصحبہ الہادین. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا